موضوع الدرس في نصرة الله تبارك وتعالى للمؤمنين والهزيمة للكفار والمشركين، سورة الانفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فأنزل الله تبارك وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى۔ وقال أبو معشر المدني أن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي قالا لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال شاهد الوجوه، فدخلت في أعينهم كلهم وأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلونهم ويأمرون ويأسرونهم، وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن قیس اور محمد بن کعب القرظی دونوں فرماتے ہیں لما دنا القوم بعضهم من بعض، جب قوم ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، یعنی دونوں فوجیں جو تھیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئی، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبضۃ من تراب، حضور پاک نے مٹھی بھر کے مٹی اٹھائی اور اس کے بعد فیرما بہا فی وجوہ القوم، ان کی طرف آپ نے وہ مٹی پھینکی اور ساتھ آپ یہ بھی پڑھ رہے تھے، فرما رہے تھے شاہد الوجوہ شاہد الوجوہ، اللہ تمہارے چہروں کو ذلیل کر دے۔ فدخلت فی اعینہم کلہم، وہ مٹی سب کی آنکھوں میں پہنچ گئی۔ واقبل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتلونہم، حضور کے صحابہ ان کو قتل بھی کر رہے تھے اور قیدی بھی بنا رہے تھے۔ ویأسرونہم، وکانت ہزیمتہم، ان کی شکست کا سبب جو تھا وہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی پھینکنا تھا۔ فأنزل اللہ عز وجل وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے محبوبی آپ نے مٹی نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہے، آپ تو سبب ہیں، آپ نے تو ایک طرف پھینکی، سب کی آنکھوں میں پہنچانے والے تو ہم ہیں۔ وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى۔ قال هذا يوم بدر، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حصيات فرمى بحصيات ميمنة القوم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ یہ بدر کا قصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ مٹھی بھری ہے اور اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے
ان کے داہنے لشکر کی طرف پھینکی اور ایک دفعہ ان کے بائیں لشکر کی طرف پھینکی اور ایک دفعہ ان کے سامنے پھینکی اور فرمایا شاہد الوجوہ، فانہدم، وہ شکست کھا گئے۔ وقد روى في هذه القصة عن عروة ومجاهد وإكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام ائمہ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارک جو ہے اسی قصے میں نازل ہوئی ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن آپ نے مٹی پھینکی۔ وَقَالَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، اور اسی طرح یوم حنین میں بھی آپ نے مٹی اٹھا کے پھینکی۔ وقال ابو جعفر بن جرير حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن عمران قال حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن ربيعة عن يزيد بن عبد الله عن ابي بكر بن سليمان بن ابي هيثمة عن حكيم بن هزام قال لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في دست ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية فانهزمنا غریب من هذا الوجه۔ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ حضرت حکیم ابن حزام فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہمیں آواز آئی آسمان کی طرف سے، ایسے محسوس ہوا کہ جیسے آسمان سے ایک بہت بڑے تھال کے اندر کنکریاں اتاری گئی ہیں اور وہی کنکریاں حضور پاک نے پھینکی۔ لیکن یہ روایت جو ہے اس میں غرابت ہے، وہی پہلی جو روایات ہیں وہ زیادہ قوی ہے۔ وہاں ہونا قولان آخران غریبان جداً۔ اب مفسر فرماتے ہیں اس کے علاوہ دو قول اور بھی ہیں لیکن وہ بھی بالکل ضعیف اور غریب ہے۔ قال ابن جرير حدثني محمد بن عوف الطائي قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم یوم ابن ابی الحقیق بخیبر دعا بقوس فاتا بقوس طویلۃ وقال جیئونی بقوس غیرها فجاؤوه بقوس کدا فرمى النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل السهم يهوي حتى قضى بالحقيق وهو في فراشي فأنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وهذا غريب وإسناده جيد۔ ایک روایت میں یہ بھی قصہ آیا ہے کہ آپ نے خیبر والے دن فرمایا کہ تیر کمان لے آؤ، تو ایک تیر کمان لائے، وہ بہت بڑی سائز، آپ نے نہیں اور لے آؤ، پھر وہ اور لے آئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر، اس کمان کے اندر تیر کو رکھا اور اس کے بعد آپ نے اس تیر کو مارا دشمن کی طرف۔ یعنی یہ وہ قلعہ تھا جو ابی الحقیق کا قلعہ تھا، مشہور تھا، لیکن وہ تیر ایسے معلوم ہوا کہ جیسے ڈھونڈ رہا ہے اپنے ہدف کو، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں ابی الحقیق اس وقت اپنے کمرے میں تھا، اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا کہ وہیں اس کو وہ اس کے فراش پہ ہی پہنچا اور وہ وہیں ختم ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر پھینکنے سے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ مفسر فرماتے ہیں اس میں غرابت تو ہے لیکن سند اس کی بھی الى عبد الرحمن جبیر بن نفیل تک ٹھیک ہے۔ وَلَعَلَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ الْآيَةَ تم هذا كله وإلا في سياق الآية في سورة الأنفال۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یا تو اس کو مغالطہ لگا ہے یا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ آیت عام ہے، چاہے بدر کا قصہ ہو چاہے حنین کا قصہ ہو، ورنہ باعتبار ظاہر کے صاف بات ہے کہ یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے اور قصہ بدر سے اس کا تعلق ہے۔ لا مراد هذا مما لا يخفى على أئمة العلم، اہل علم پر یہ بات چھپی ہوئی نہیں کہ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ قصہ بدر سے۔
ورنہ تو حضور پاک نے مٹی جو ہے ہجرت کی رات بھی ماری تھی کافروں کے منہ میں، اسی طرح یوم حنین پر بھی آپ نے ماری تھی، لیکن اس آیت کا اصل سبب نزول قصہ بدر ہے۔ والثانی روایت ابن جریر ایضا والحاکم مصدقی باسناد صحیح الى سعید بن المسیب والزہری انہما قالا انزلت فی ربیعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ابی بن خلف بالحربۃ وهو فی لامته فخدشه فی ترقوده فجعل يتدعدع انفسه فرارا حتى كانت وفاته بعد ایام قاسا فيها العذاب العلیم مسلم بعذاب البرزخ متصل بعذاب الآخرہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ حضور پاک نے امیہ بن ابی بن خلف کافر کی طرف آپ نے ندا پھینکا، اور وہ ندا حالانکہ وہ زرے میں چھپا ہوا تھا، لیکن آپ کا نیزہ جو ہے اس کی گردن کے اندر پہنچ گیا۔ اب وہ گر رہا تھا، اپنے گھوڑے سے سنبھل رہا تھا، گر رہا تھا، حتیٰ کہ سبب وہی بنا اس کی موت کا۔ بھائی اس وقت تک یہ عذاب علیم میں مبتلا رہا، اس کے بعد اللہ نے اس کو عذاب برزخ شروع کر دیا، پھر اس کے بعد عذاب آخرت ہوگا اصل۔ وهذا القول عن هذين الامامين غريب ايضا جدا ولعلهما ارادا ان الايه تناوله بعمومها لا انها نظرت في خاصه كما تقدم۔ اب مفسر فرماتے ہیں اتنے بڑے امام یہ بات کہہ رہے ہیں، بہرحال انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ یہ آیت عام ہے، کسی خاص قصے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہے۔ وقال محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ان عروة بن الزبير في قوله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا أن يعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم وكثرة عدوهم وقلة عددهم ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آزمائش کے اندر یہ فرمایا تاکہ مومن جان لیں کہ اصل مدد کرنے والا، فتح دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، کہ ہمارا اتنا عدد قلیل ہے اور دشمن اتنی کثیر تعداد میں ہیں، اس کے باوجود اللہ نے ہمیں غلبہ عطا فرمایا تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ وَهَكَذَا فَسَّرَ ابْنُ جَرِيرٍ أَيْضًا وَحَدِيثًا وَكُلُّ بَلَاءٍ حَسَنٌ أَبْلَاءً۔ ہر امتحان کا بھی بلا ایسی بھی ہوتی ہے، آزمائش میں اللہ اپنے ایمان والوں کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم سمیع الدعاء علیم بمن یستحق النصر والغلب۔ اللہ ہر دعا سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں کہ کون میری مدد کا حقدار ہے، کون میری مدد کا مستحق ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ ہذہ بشارۃ اخری، اللہ کی طرف سے ایک اور خوشخبری آئی۔ ما حاصل من نصر انہ اعلمہم تعالی، اللہ پاک نے فتح بھی دی اور یہ بھی بتلایا کہ ہم نے کافروں کے تدبیر کو اور ان کی قوتوں کو کمزور کر دیا ہے۔ فیما یستقبل مصغر امرہم وانہم کلما لہم فی تبار و دمار۔ اب جو وقت آئے گا انشاءاللہ کفار جو ہے وہ ہلاکت میں ہوں گے اور ان کی ہلاکت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ تو ہر چیز میں یعنی امتحان بھی ہیں اور آزمائشیں بھی ہیں۔ یاد رکھو کہ اصل میں ایک مسئلہ یاد رکھ لیں کہ یہ اختلاف نہیں ہوتا، اصل یہ آیت مبارک جو ہے وہ تو نازل ہوئی ہے قصہ بدر، لیکن اس میں تعیین تو نہیں ہے نا کہ صرف اسی جگہ اور کسی جگہ نہیں ہے، تو اس لیے بعض مفسرین نے جو احد میں پیش آیا اس کو بھی سبب بنایا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے اندر بھی جب تیر پھینکا، اور اسی طرح حضور پاک نے جب ابی بن خلف کی طرف بھی تیر پھینکا، تو اصل بات یہی ہے
کہ لفظ جو ہے چاہے کسی خاص قصے کے لیے ہو لیکن حکم عام ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے یہ کوئی تعارض نہیں ہے۔ اب بہت سارے قصے ہیں، بہت سارے احکام ہیں جو کسی خاص قصے میں نازل ہوئے ہیں، لیکن حکم عام ہے، سب کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ جیسے کہ مسئلہ اظہار ہے، تو حالانکہ وہ تو صرف خولہ بنت ثعلبہ کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی، لیکن حکم قیامت تک عام ہے کہ اگر خدا نہ کرے کوئی مسلمان اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھے، زہار کا معنی ہوتا ہے کہہ دے کہ انت علیہ کا ظہر امی، تم میری ماں کی طرح ہو، یا تم میری بہن کی طرح ہو، یا تم میری بیٹی کی طرح ہو، تو وہ عورت اس پہ حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ کفارہ ادا کرے۔ اور کفارہ کیا ہے کہ بھی پہلے تو ایک غلام خرید کر کے آزاد کرے کہ آج غلام کہاں ملیں گے، تو اگر غلام نہیں ملتا یا غلام خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے متواتر روزے، درمیان میں کسی روزے کو نہیں چھوڑنا۔ اگر خدا نہ کرے ایسے حالات ہیں کہ عمر کا تقاضا ہے یا بعض اوقات بیماریاں ہیں، وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اب 60 مسکینوں کو متفرق کھلا دے یا ایک مسکین کو 60 دن تک کھلاتا رہے، بات ایک ہی ہے۔ اب یہ حکم تو ایک خاص یعنی مسئلے میں آیا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے یہی حکم ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر کسی پاک دامن بیوی کو تہمت لگاتا ہے، جس کو کہتے ہیں قذف المحصنات، اس کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑا اس کو مارا۔ اب یہ آیات مبارک اور یہ حکم جو ہے قصہ افک عائشہ میں اترا ہے، جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی، اللہ نے برات بھی کر دی اور یہ حکم بھی دے دیا کہ جو تہمت میں شریک ہے سب کو 80 کوڑا مارا جائے۔ تو اب حد قذف کا تعلق جو ہے نا وہ تو بیوی عائشہ سے ہے، لیکن حکم قیامت تک کا کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان عورت کو ناجائز تہمت لگاتا ہے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ اس کو حد قذف ماری جائے۔ اسی طرح بہت سارے احکام کہ وہ ہوتے تو ہیں کسی خاص قصے میں، اس کو اصطلاح علماء میں کہتے ہیں العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، کہ آدمی جو لفظ عام ہے اسی سے پکڑ گئی، یہ نہیں کہ واقعہ خاص کیا ہے، نہیں، کسی واقعے میں ہے جب حکم آ گیا تو حکم آ گیا۔ تو اس لیے بعض نے فرمایا کہ اس کا تعلق یوم احد سے ہے، بعض نے فرمایا یوم حنین سے ہے، اور بعض نے فرمایا یوم خیبر سے ہے، لیکن اصل قصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس آیت کا تعلق اور نزول یوم بدر میں ہے، لیکن حکم قیامت تک کے لیے سب کے لیے عام ہے، اور اس میں اللہ نے بڑی وضاحت سے بتلا دیا کہ میرا مدنی آپ کا تو آپ تو اسباب کی حد تک آپ نے مٹی پھینکی، اصل پھینکنے والے تو ہم ہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔